اچھا اب آپ یہ دیکھیے قرآن میں نماز جو لفظ آیا نیکسٹ پیج پر، مختلف انبیاء اور دوسروں کے ساتھ صلاۃ نماز کے حوالے. یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز جو ہے یہ کچھ 14 سال پہلے سے نہیں ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ دیکھیں آپ سورہ مریم 19 سورت ہے، اس کی 58 اور 59 آیت میں آدم اور اس کی ذریت کے ساتھ نماز کا ذکر آیا اس آیت میں. یہ میں ریفرنسز دے رہا ہوں، اس کے مقصد یہ ہے کہ آدم اور اس کی ذریت کے ساتھ نماز کا ریفرنس آیا. مریم سورہ 19 58 اور 59، نوح علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ان کے ساتھ بھی نماز کا ذکر آیا. پھر مریم 19 58 اور 59 میں ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام کی ذریت بھی اس میں مینشن ہے. پھر سورہ مریم 19 سورت ہے، اس کی 55 آیت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی نماز کا لفظ ہے، نماز آیا. سورہ ہود 11 سورت ہے، اس کی 87 آیت شعیب علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، ان کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے. پھر سورہ طہ 20 اس کی 14 آیت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. سورہ آل عمران 3:39 زکریا علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے. مریم 19 اس کی 31 آیت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2-3 آیتیں ہیں، توبہ 9 103، پھر سورہ نساء 4:102 اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سورہ مزمل 20 آیت، یہ تینوں آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. آل عمران 3 اس کی 43 آیت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ذکر ہے. لقمان 31 اس کی 17 آیت میں بھی لقمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ذکر ہے نماز کا. اچھا مریم 19 اس کی 58 اور 59 ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل ان کی ذریت کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. البقرہ 83 آیت بنی اسرائیل ان کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. البقرہ 153 ایمان والوں کے ساتھ نماز کا ذکر ہے. سورہ نساء 4 اور اس کی 142 آیت منافق لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. منافق وہ لوگ ہیں جو مان بھی رہے ہیں نہیں، کنفیوز لوگ، وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں. تو یہ میرا بتانے کا بھی صرف یہ مقصد تھا کہ جو نماز ذریت آدم نے پڑھی یا ابراہیم علیہ السلام کی جتنے بھی ذکر ہے وہ ایک کانسٹنٹ نماز ہے. جو بھی نماز کا ذکر میں نے تمام ان کے حوالے بتائے ہیں آپ کو، یہ کہیں نہیں کہ 40 سے 30 ہو رہی ہیں، 20 سے 10 ہو رہی ہیں، یہ 10 سے 5 ہو رہی ہیں. 100% جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہ ایگزیکٹلی وہی نماز کا ذکر ہے، اس میں فرق نہیں ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذریت آدم تھے وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں، اسرائیل علیہ السلام وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں. سارے لوگ جو نماز قائم کر رہے ہیں تو 100% وہ ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی کبھی بھی اس میں تبدیلی اور چینج نہیں ہے، اور نہ وہ 50 سے 5 ہوئی. یہ ہے اصل بات سمجھانا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کو یہ دیکھیں گے ہم سب سے پہلے کہ نماز میں ایک تو ہوتی ہے ہم تنہا صلاۃ قائم کرتے ہیں اکیلے میں، اور ایک یہ ہوتے ہیں کہ گروپ کے ساتھ قائم کی جاتی ہے. تو جو تنہا صلاۃ قائم کر رہا ہے کوئی بھی آدمی یا عورت، وہ بیسیکلی امام ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی آدمی امامت میں ہے وہ تلاوت کرتا ہے، باقی پیچھے خاموش کھڑے رہتے ہیں مقتدی لوگ جو ہوتے ہیں. اور اگر آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاموشی میں نماز پڑھتے اٹھک بیٹھا ہے. تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، وہی پڑھنا پڑتا ہے جیسے کہ امام پڑھ رہا تو وہ ایک طرح سے امامت کر رہا ہے. تو آپ سب سے پہلے ہم نے قرآن میں یہ دیکھنا ہے کہ امام کا ذکر ہے، تو وہاں سے ہم چلیں گے. دیکھیں سورہ البقرہ 2 آیہ 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ آزمایا پس اس نے ان کو پورا کر دیا. اس نے کہا بے شک میں تجھے انسانیت کے لیے امام بناؤں گا. اس نے کہا میری ذریت میں سے بھی، تو اس نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اب یہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات ہیں، ورڈز. یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے ورڈز ہیں، بھی کلمات. اللہ کے جو ورڈز ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس ورڈ سے اس کی اسپرٹ آتی ہے، سینس، ایسنس، اسپرٹ، اس کی روح.
یعنی میں بول رہا ہوں، کچھ بھی میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے الفاظوں کو سن رہے ہیں اور الفاظ کو سننے کے بعد ایک سینس ڈرا کر رہے ہیں، ایسنس، وہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سملرلی جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے عربی میں اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھا جاتا ہے تو آپ اپنی زبان میں اس کی روح کو سمجھ رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کلمات یعنی کلام ورڈ سے آزمایا، یعنی ورڈز دیے اور یہ دیکھا کہ وہ سمجھ کے بعد انہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد، اللہ کی بات سننے کے بعد، ان کے ورڈز کو سننے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے پورے کر دکھائے، یعنی انہوں نے اس پہ پورا عمل کیا. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا. جب وہ اس ورڈز پہ پورے اترے ابراہیم علیہ السلام تو تمام انسانیت کا امام بنا دیا. تو انہوں نے فوراً یہ چاہا کہ میری جو ذریت ہے، آف سپرنگز، ابراہیم علیہ السلام کی جو آف سپرنگز ہو گئے یعنی نسل در نسل کنٹینیوٹی میں، کہ اس میں بھی کوئی امام ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی اس میں بات یہ چھپی ہوئی ہے جو اتباع ابراہیم علیہ السلام کریں گے ان کو بھی امامت ملے گی، لیکن ظالم جو ہوں گے ان کو امامت نہیں ملے گی، ادروائز ملے گی. یہ اس میں ہمیں سب سے پہلے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام بنایا. قال انی جاعلک للناس اماما، کہا کہ تمام انسانیت کو کا میں امام تجھ کو بناؤں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام بنایا گیا. انہوں نے قال ومن ذریتی، کہا میری ذریت سے. قال لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو امامت جو ہے ہمیں پتہ چلی کہ امام جو ہے مسجد کے اندر جو امام کھڑا ہوتا ہے وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. ایک مطلب آگے کس طرح ہوگا، مطلب یہ امام وہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے امامت میں. اب دیکھیے سورہ الانبیاء میں 21 اور 73، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے یہ بریکٹ میں انبیاء اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اس سورہ انبیاء کی 21 کی 73 آیت کے جو کانٹیکسٹ ہے، جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس میں انبیاءوں کا ذکر آ رہا ہے. تو ہم نے ان انبیاءوں کو امام بنایا تاکہ وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کریں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے کی وحی کی، اور یہ وحی کی کہ صلاح نماز قائم کریں اور زکوٰۃ جواز دیں اور ہمارے لیے بندے نوکر ہو جائیں. اب یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کو، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہو گئے اور بقیہ انبیاء جتنے بھی ہیں، سب کو امام بنایا. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب کو، کیونکہ پیچھے اس کا کانٹیکسٹ قرآن مجید میں انبیاءوں کو ذکر آ رہا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنایا تمام انبیاء کو ائمہ، ہمارے امر سے وہ ہدایت کرتے تھے. اور یہاں پر دیکھیے آئے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ اچھے کام کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور صلاۃ قائم کرو. تو انبیاء کو وحی کر کے صلاۃ قائم کرنے کا طریقہ سمجھا دیا. ہم تو نبی نہیں ہیں نا، سکھا دیا. اب ہم تو نبی کے فالوورز ہیں، نبی اور رسول کے فالوورز ہیں. تو وہ طریقہ کار انبیاء کو جب اللہ نے سکھایا تو مختلف طریقے نہیں سکھائے، نہ مختلف نمازیں 50 یا 25 یا 5، جو بھی صلاۃ کا طریقہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں لیکچر سے، وہ ایگزیکٹلی تمام انبیاء کو کی وہی. اس سے مطلب یہ نہیں کہ اس کو وہی کو کچھ کہہ دیا تم 50 پڑھا لو، کوئی 26 پڑھا لے، کوئی 10 پڑھا لے، کوئی 18 پڑھا دے. ایک نماز کا طریقہ کار سب کو وہی کر کے بتا دیا، سارے انبیاء کو، اور سب امام ہیں.